میں کر دیتے تو ضیاء الحق صاحب اور کوئی مجسٹریٹ ہے تو لکھے ان سی آئی ڈی والوں نے کیا لکھنا ہے بیچاروں نے کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں اور تو بے غیرت انسان ہے کہ اپنے سینے پہ تمغے لگائے ہوئے اور ایک ہندو عورت کے سامنے رکوع کر رہا ہے اس سے بہتر تھا تو مر جاتا مسلمانوں کا قائد نہ کہلواتا جبکہ صرف 313 تھے نہ خوف تھا نہ دہشت تھی نہ دشمن کا رعب تھا نہ مخالفوں کی ہیبت تھی اگر تھا تو اپنے اللہ پر توکل تھا اپنے رب پر اعتماد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا دشمن بڑا لشکر لے کے آیا مدینے والوں کو مٹانے کے لیے سرور گرامی نے کہا ہم مدینے کی دیواروں کے پیچھے رک کر ان کا انتظار نہیں کرتے کھلے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ضیاء الحق 10 کروڑ آدمی اس پاکستان کا باسی اور تو راجیو گاندھی کے سامنے لمبا لیٹ گیا ہے اور سونیا کے سامنے رکوع کر رہا ہے اور اگر اس سے فرصت ملی تو ایک بزرگ کی قبر پہ جا کے دھاگے باندھنے شروع کر دیے مجھے اور ساری باتوں کی سمجھ آ گئی دھاگوں کی سمجھ نہیں آئی ہے اور دھاگے ہی باندھنے تھے تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی یہ بابا چھتری والا یہاں پڑا ہے اس کو دھاگے باندھ لیتا ہے دھاگے ہی باندھنے تھے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیش کے شرمائے یہود کیا مسلمانی ہے تم ہنستے ہو کعبے کے رب کی قسم رونے کی بات ہے رونے کی بات ہے رونے کی جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے جب 313 تھے تو اور اب 10 کروڑ ہے اور منہ پتیلے جتنے بڑے ہیں 10 کروڑ لیکن کونین کے تاجدار نے کہا تھا کونین کے تاجدار نے کہا تھا F-16 بھی ہیں F-15 بھی ہیں میراج بھی ہیں مگ بھی ہیں لڑتے نہیں اور کونین کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا اللہ پر اعتماد تھا اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیز بھی لگتا ہے